السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم پیغمبر اور رسول تھے۔ انہیں ابو الانبیاء یعنی انبیاء علیہ السلام کا باپ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں تقریباً 70 جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ہی فرزند تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں پیدا ہوئے، اس لحاظ سے حضرت ابراہیم ہمارے نبی کے جد امجد کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم آج سے تقریباً 4000 سال قبل عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آزر بڑھئی تھے، وہ لکڑی کے بت بنا کر ان کی تجارت کرتے تھے۔ وہ اپنے علاقے کے مذہبی لیڈر بھی تھے۔ حضرت ابراہیم کے والد اور ان کی قوم کے لوگ بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دنیا میں جو حالات پیش آتے ہیں ان میں ستاروں کا عمل دخل ہوتا ہے، اس لیے وہ ستاروں سے ڈرتے تھے اور انہیں خدا سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی حضرت ابراہیم کو صحیح سمجھ عطا فرمائی تھی۔ وہ بچپن سے دیکھ رہے تھے کہ میرے والد اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، انہیں توڑ کر پھر دوسرے بنا لیتے ہیں اور پھر بیچ دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں بھلا خدا بھی کوئی ایسی چیز ہے جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا بگاڑا جا سکے اور پھر اپنے خدا کو ہی دوسروں کو بیچ دیا جائے۔ اس لیے وہ بچپن سے ہی ان تمام باتوں کو ناپسند کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم کو سمجھانے کی ذمہ داری سونپی اور انہیں اپنا نبی بنایا اور حکم دیا کہ لوگوں کو بتوں اور ستاروں کی پوجا سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ حضرت ابراہیم کے سامنے 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک ان کے والد اور گھر والے، دوسرے ان کی قوم کے لوگ، تیسرے بادشاہ نمرود اور اس کے درباری۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی دعوت کو ترتیب کے ساتھ پیش کیا، پہلے اپنے والد کے سامنے، پھر قوم کے سامنے اور سب سے آخر میں بادشاہ کے سامنے۔ پہلے آپ نے اپنے والد کو دعوت دی اور کہا، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان، اور نہ ہی وہ آپ کی بات سنتی ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ ایک آدھ مرتبہ آپ کے والد نے آپ کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب آپ نے ان کے سامنے اپنی دعوت بار بار پیش کی اور انہیں یقین ہو گیا کہ ابراہیم ہمارے دین سے پھر گیا ہے اور اب یہ باز آنے والا نہیں ہے، تو انہوں نے آپ کو دھمکی دی اور کہا، ابراہیم، اگر تو اپنی اس دعوت سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا یا تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم بار بار سمجھا چکے تھے۔ جب انہیں اندازہ ہوا کہ ابا جان ان کی بات ماننے کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں پسند کرتے کہ میں آپ کے گھر میں رہوں تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، لیکن اپنی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ قرآن کریم کی سورہ مریم آیت نمبر 41 تا 48 میں باپ بیٹے کی اس گفتگو کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا إِلَى آخر الآیات۔ ترجمہ یہ ہے، اور اس کتاب میں ابراہیم کا بھی ذکر کیجئے، وہ ایک سچے انسان اور نبی تھے۔ ذرا اس موقع کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ میرے راستے پر چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، یقیناً شیطان خدا رحمان کا نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آپ پکڑے گا، پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ تو ابراہیم، آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ تو ابراہیم کے باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا، جا، تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، آپ کو سلام، میں اپنے رب سے درخواست کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے۔ میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی آپ عبادت کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑتا ہوں، اور میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا رہوں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہیں رہوں گا۔ گھر سے چلے جانے کے بعد آپ نے اپنی دعوت کا رخ اپنی قوم کی طرف کیا۔ آپ نے انہیں بار بار سمجھایا
انہیں بتایا کہ یہ جھوٹے معبود خدا نہیں ہو سکتے، یہ بت اور مجسمے تمہارے بنائے ہوئے ہیں، یہ نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ مگر لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ دادا انہی بتوں کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں، ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ سورہ انبیاء میں ہے، اور اس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ ہم نے ابراہیم کو دانائی عطا کی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن سے تم چمٹے ہوئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو اور تمہارے آبا و اجداد بھی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ان لوگوں نے کہا، تم ہم سے سچ سچ بات کر رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 تا 56۔ حضرت ابراہیم اپنی قوم کو طرح طرح سے سمجھاتے اور بتوں اور مورتیوں کی بے حیثیتی کو واضح کرتے۔ ان سے کہتے، هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا یہ تمہیں کچھ نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ سورہ شعراء آیت نمبر 72-73۔ ان لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ ہوتا کہ ہمارے یہاں یہ طریقہ اسی طرح چلا آ رہا ہے، اس لیے ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت کھل کر اور منطقی انداز میں ان کے معبودوں کے باطل ہونے کو سمجھایا۔ وہ اس طرح کہ جب رات میں دیکھا کہ ایک بڑا روشن ستارہ ہے تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ چھپ گیا تو لوگوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ چھپ جانے والا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جب چاند چمکا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب دن میں سورج نکلا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا بھی ہے، لیکن جب شام کو وہ بھی ڈوب گیا تو پھر لوگوں کو سمجھایا کہ میں اس کو بھی رب نہیں مانتا۔ چاند، ستارے اور سورج کوئی بھی رب نہیں ہے، میرا رب تو اللہ ہے جو اکیلا ہے اور جو چاند اور سورج کو نکلنے اور ڈوبنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اب انہیں چاہیے تھا کہ آپ کی بات مان لیتے، لیکن ہر دھرمی کی وجہ سے کسی نے بھی آپ کی بات نہ مانی۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 74 سے 86 تک یہ پوری رودات پیش کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ لوگ کسی طرح مانتے ہی نہیں ہیں اور بتوں کی پوجا سے باز ہی نہیں آتے تو انہوں نے ایک انوکھی ترکیب سوچی۔ ایک دن جب تمام لوگ ایک میلے میں گئے ہوئے تھے تو آپ ان کے ایک بڑے عبادت خانے میں گئے اور تمام بتوں کو توڑ دیا، بس ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کی گردن میں لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کس نے کیا؟ آخرکار کسی نے کہا کہ ابراہیم نام کا جو نوجوان ہے اسی نے کیا ہوگا۔ آپ کو بلا کر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھو اسی نے کیا ہوگا۔ یہ جواب سن کر انہیں اندر سے احساس ہوا کہ ہم غلطی پر ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے آپ کی بات نہ مانی اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگے، تم تو جانتے ہی ہو کہ یہ بت بولتے نہیں، تو ان سے کیسے پوچھیں؟ حضرت ابراہیم نے انہیں لاجواب کرتے ہوئے کہا، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہاری بات بھی نہ سن سکے اور تمہیں نفع نقصان تک نہ پہنچا سکے؟ یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے؟ اب ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ کہنے لگے کہ ابراہیم کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ بتوں کو توڑنا ایک بڑا واقعہ تھا، اس لیے یہ بات بادشاہ نمرود تک پہنچ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بادشاہ تک حضرت ابراہیم کا تذکرہ پہنچ چکا ہو، لیکن اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ اب جب یہ عظیم واقعہ رونما ہوا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جیسے لوگ بتوں اور ستاروں کو پوجتے تھے، اسی طرح اپنے وقت کے بادشاہ کو بھی خدا سمجھتے تھے اور اس کی بھی باقاعدہ عبادت کرتے تھے، اسے بھگوان ہی سمجھتے تھے۔ اس کی مثال دیکھنی ہو تو ہمارے ملک میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے نمرود کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر ابراہیم کی عبادت پھیل گئی تو ہمارا قومی مذہب تو ختم ہوگا ہی، ساتھ ہی میری حکومت و بادشاہت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے حضرت ابراہیم کی دعوت پر بریک لگانے کی کوشش کی۔ اس نے آپ کو بلوایا، آپ نے اسے بھی ایک خدا کو ماننے کی دعوت دی، مگر اس نے کہا کہ خدا تو میں ہوں، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو جلاتا اور مارتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ پھر اس نے ایک قیدی کو بلایا اور معاف کر کے کہا، میں تیری جان بخشتا ہوں۔ پھر دوسرے کو بلایا، اسے قتل کرا دیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے ایک کو زندگی دی اور دوسرے کو موت۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ بے وقوف جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ رہا ہے تو آپ نے اس سے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے
تو ایک بار سورج کو پچھم سے نکال کر دکھا دے۔ یہ سن کر وہ لاجواب ہو گیا، اس لیے کہ وہ خود سمجھتا تھا کہ یہ کام اس کے بس سے باہر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ الی آخر الآیہ۔ تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس کو اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی کہ اس نے کس طرح ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ پس یہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ جب نمرود سے کوئی جواب نہ بن پایا تو اس نے آپ کو زندہ جلانے کا حکم دے ڈالا۔ کئی دن تک آگ جلائی گئی اور جب خوب دہک گئی تو آپ کو اس میں پھینک دیا گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور ان کے لیے سلامتی بن جا۔ چنانچہ آگ نے آپ کو چھوا تک نہیں اور آپ صحیح سالم باہر نکل آئے۔ یہ زندہ معجزہ دیکھ کر انہیں ایمان لے آنا چاہیے تھا، مگر کچھ تو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور کچھ نمرود کے ڈر سے وہ اب بھی ایمان نہ لائے اور آپ کی مخالفتی کرتے رہے۔ سورہ انبیاء میں ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین الی آخر الآیات۔ آپس میں کہنے لگے اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ آیت نمبر 68 تا 70۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کی آگ سے زندہ اور صحیح سالم نکل آئے تو اس معجزے کو دیکھ کر قوم کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ پھر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی صرف حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہی آپ پر ایمان لائے۔ تب حضرت ابراہیم نے اپنا ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے سوچا کہ اگر میرے وطن عراق کے لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں تو اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، مجھے ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں اللہ کی بات سنی جائے۔ چنانچہ آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد کا جو واقعہ ہے، جو تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔